سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ تھوڑی پنجابی سمجھ آتی ہے؟ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ آؤ میرے درے دولت پہ مانگنے کے لیے، میری رحمت کا حصے وار بننے کے لیے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، کیوں در غیرہ میں جانا ہے۔ پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میرے ملن تے لگتا کرایہ نہیں، میرے ملن تے لگتا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بڑھایا نہیں، میں کوئی دور محل بڑھایا نہیں، کوئی چوکیدار بٹھایا نہیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ امام الانبیاء کے امتیوں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اپنی اولادوں کو قرآن کے لیے وقف کر دیجئے، اپنی اولادوں کو قرآن کے کھاتے میں لگا دیجئے۔ رب کعبہ کی قسم فرش پہ آمنہ کا لال راضی، عرش پہ رب ذوالجلال راضی۔ آج قرآن سے تم تعلق بنائیے، اس قرآن والوں سے تم تعلق جوڑ لیجئے۔ رب کعبہ کی قسم دنیا کے اندر بھی مقدر کامیابی تیرا مقدر، آخرت کے اندر بھی کامیابی تیرا مقدر۔ امام الانبیاء کے دیوانوں، یقیناً یہ بھی دیہات کا علاقہ، دیہات کے علاقوں میں یہ روٹین ہم نے دیکھی۔ فجر کی نماز کا وقت مسجد میں، ٹوپی مین توجہ میری طرف، یہ گلاں کرنی ہیں تو تشریف لے جاؤ، جزاک اللہ خیرہ۔ فرنٹ سیٹ تے بیٹھ کے بھی آپ گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، کب سے بچھڑے ہیں، آج مل پڑے۔ توجہ، جزاک اللہ۔ عزیزان ملت، یقیناً یہ آپ حضرات کی محبت میں اتنا لمبا طویل سفر کر کے آپ حضرات کے پاس پہنچا، مہمانوں آپ کا تھوڑا تو اکرام کیجئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، آج ہم نے قرآن مقدس کو پسے کچھ ڈال دیا۔ ایک وقت تھا یہ بجلی کا دور نہیں، سولر سسٹم نہیں، گھروں میں لوگوں نے چراغ جلائے، اندھیری رات میں بوڑھی اماں بھی اٹھتی ہے، بوڑھا والد بھی اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، نماز تہجد ادا کرنے کے بعد رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں قرآن کریم کھولا، قرآن کی تلاوت میں مستغرق۔ مسجد میں جب فجر کی اذان ہوتی ہے، ماں اٹھی اپنے بچوں کو جگانا شروع کر دیا، باپ نے بھی اپنے بچوں کو جگایا، بیٹا اٹھو نماز کا وقت قریب ہے۔ مسجد میں استاذی مولانا قاری اقبال صاحب، قاری شفاقت صاحب انتظار میں ہے، نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ بچے اٹھے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد قرآن مقدس اٹھایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، مسجد کی جانب روانہ، فجر کی نماز ادا کی۔ ہم نماز ادا کرنے کے بعد گھروں کو لوٹتے ہیں، ہمارے یہ بچے بچیاں قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے لیے درسگاہ میں استادوں کے پاس بیٹھ گئے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ چند لمحے
گزرے ہمارے علاقے میں یہ روٹین ہے، ہم اساتذہ کو کال کرتے ہیں، استاد جی مہربانی کرنا میرے بچے کو جلدی چھٹی دے دینا، میری بیٹی کو جلدی چھٹی دے دینا، اس نے فلاں سکول فلاں کالج فلاں یونیورسٹی میں اس نے جانا ہے۔ مسجد میں بچہ آیا، ہم انگلی پکڑ کے لائے یا خود بھیج دیا سکول و کالج میں پہنچانے کے لیے، ہم نے ان کے لیے سواری کا انتظام کیا۔ بچے گھروں میں گئے، اماں جی ناشتہ تیار ہے، بیٹا تیری پسند کا میں نے ناشتہ بنا دیا۔ بیٹا ناشتہ کرتا ہے، ناشتہ کرنے کے بعد ماں کہتی ہے بیٹا یہ ٹیفن بھی لے لے، دوپہر کا تیرا کھانا اس میں نے ڈال دیا ہے، تیرے بابو سے میں نے تیری جیب خرچی بھی لے لی ہے، یہ اپنی جیب میں ڈال لے۔ بچہ اٹھا، ماں نے کھانا بھی ہاتھوں میں تھما دیا، اس کو بیگ بھی کتابوں والا دے دیا۔ بچے نے اپنی کمر پہ وہ بیگ پھینکا۔ کملی والے کی دیوانوں پروانوں صبح کے وقت کبھی راستوں پہ بیٹھ کے دیکھا کرو، بچے اپنی کمر پہ بیگ ڈالے ہوئے سکول و کالج کی طرف رواں ہوتے ہیں۔ دوپہر کو واپس آیا بچہ، یہ روٹین دیکھی ہے، ماں کہے گی بیٹا گرمی کا موسم غسل کر لے، اپنا دوپہر کا کھانا کھا لے، تھوڑی دیر آرام کر لے، پھر تیرے سکول کے ٹیچر آنے والے ہیں، ٹیوشن پڑھانے والے تمہیں ٹیوشن پڑھائیں گے، اتنے تک عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ مسجد میں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے بچوں کو دوبارہ مسجد میں بھیجا۔ امام الانبیاء کے دیوانوں پروانوں، یہ صبح ٹائم بھی سیکنڈ ٹائم بھی میرے اور آپ کے بچے ہمیں یہ دعوت فکر دیتے ہیں، ابو جان جس کے لیے تو نے میری سکول و کالج کی فیسیں بھی بھری ہیں، میرے آنے جانے کے لیے سواری کا انتظام بھی کیا ہے، وقت بھی زیادہ صرف ہوا، آج بھی یہ پیچھے رہنے والا، کل بھی یہ پیچھے رہنے والا جس کے لیے تم نے ٹائم تھوڑا دیا، یہ آج بھی قرآن میرے آگے کل قیامت والے دن بھی میرا استقبال کرے گا، قبر کے اندر بھی میرا استقبال کرے گا، حشر کے میدان میں میرا استقبال کرے گا۔ نہیں ابا جی امی جان صرف استقبال نہیں کرے گا بلکہ یہ جنت بھی مجھے ساتھ لے کے جائے گا۔ میرے بچے یہ صبح ٹائم بھی ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں، سیکنڈ ٹائم بھی دعوت فکر دیتے ہیں۔ مان سے والو آؤ قرآن سے کامل تعلق بنا